اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرا پارہ، اس کا تیسرا رکوع سورۃ البقرہ، آیت نمبر 258۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاج، جھگڑا کیا، ابراہیم فی، بارے میں، ربہ، اس کا رب، ان آتاہ اللہ، کہ اللہ نے اسے دی، ملک کا بادشاہت، اذ قال، جب کہا، ابراہیم، ربی، میرا رب، الذی، جو کہ یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، قال، اس نے کہا، انا، میں، احیی، زندہ کرتا ہوں، و امیت، اور میں مارتا ہوں، قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، فإن اللہ، بے شک اللہ، یأتی، لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا، پس تو اسے لے آ، من المغرب، مغرب سے، فبہیتا، تو وہ حیران رہ گیا، الذی کفر، جس نے کفر کیا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوم الظالمین، نا انصاف لوگوں کو۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کی بابت، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم نے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، وہ بولا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہا ابراہیم نے، بے شک وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب سے، فبہیت الذی کفر، تب حیران رہ گیا وہ کافر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے جب نمرود کے ساتھ ان کی بحث و مباحثہ ہوا تو اس حوالے سے جو ان کی آپس کے اندر گفتگو تھی اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ تو اس کے اوپر بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تھا تو اس کے بعد کا یہ معاملہ ہے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کا معاملہ ہے، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو دنیاوی عزت و شرف اور ملک و سلطنت عطا کر دیں تو اس نام سے تعبیر کرنا جائز بنتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت مناظرہ اور مجادلہ کرنا بھی جائز ہے، تاکہ حق و باطل میں فرق ظاہر ہو جائے، یعنی ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا، مجادلہ کرنا، مناظرہ کرنا حق کو ثابت کرنے کے ارادے سے ہو تو اس کا جواز بھی بنتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جس طرح نمرود کے ساتھ کیا تھا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ان کے اس بات کے جواب کے اندر نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے ایک اور دلیل اسے پیش کر لی کہ میرا رب تو وہ ہے، میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب سے اسے غروب کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے چیلنج ایک طرح کا دے دیا کہ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے اسے طلوع کر کے دکھا دے۔ تو نمرود اس بات کے اوپر حیران رہ گیا۔ اب اس کا یہاں پر حیران رہنا اور اس سے پچھلے سوال کے اوپر خود اپنا جواز پیش کرنا کہ میں وہ بندہ ہوں کہ یا وہ میں ہستی ہوں کہ میں بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور مارنے کی طاقت رکھتا ہوں، یہاں پر بھی وہ یہ بات کر سکتا تھا کہ سورج کو تو مشرق سے میں لا رہا ہوں،
سورج سے مشرق سے سورج کو طلوع کرنے والا کام نمرود کہہ سکتا تھا کہ میں کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ یہ بات کرتا کہ آپ اپنے رب سے کہیں، آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر لیں۔ تو یہ بات اس نے نہ کی۔ اس کے نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس کے اوپر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نمرود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی بات کی تو یہ باس و مباحثہ ہوا، تو نمرود اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب اگر وہ بندہ نمرود، اسے پتہ تھا کہ اگر میں یہ بات کر لوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر وہ یہ بات چیلنج کر لیتا کہ آپ اپنے رب سے یہ بات کریں کہ سورج کو مغرب سے طلوع کریں، تو نمرود کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دلیل کو ثابت کرنے کی خاطر، ان کی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مغرب سے ضرور طلوع کر لیتے۔ جب وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر لیتے تو اس سے پھر نمرود کی جو بادشاہ تھی، اس کا جو پوری دنیا کے اندر ایک ڈنکا تھا، وہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا۔ اور نمرود کو اس بات کا یقین تھا، اور اس بات پر یقین ہونے کی وجہ سے اس نے حیرانگی کا اظہار کیا، اور اس نے یہ بات آگے جواز کے طور پر پیش نہ کی کہ سورج کو مشرق سے میں طلوع کرنے والا ہوں، آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دیں۔ تو یہ باتیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مختلف مفسرین اکرام نے ذکر فرمائی۔ پھر آگے فرمایا او کالذی مر علی قریہ، او کالذی یا اس شخص کی مانند جو مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی پر سے، وہی خاویہ اور وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، قال اس نے کہا انا کیوں کر، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اسے اللہ، بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد، فاماتہ تو اس کو مردہ رکھا اللہ نے، میں آتا 100 عام سال، ثم بعثہ پھر اسے اٹھایا، قال اس نے پوچھا کم لبثت کتنی دیر رہا، قال اس نے کہا لبثت میں رہا یومن ایک دن، او بعض یومن یا ایک دن سے کچھ کم، قال اس نے کہا بل لبثت بلکہ تو رہا 100 عام 100 سال، فانظر پس تو دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنا پینا، لم یتسنہ وہ نہیں سڑ گیا، وانظر اور دیکھ، الی خمارک اپنے گدے کی طرف، ولنجعلک اور ہم تجھے بنائیں گے، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھ، الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیفا کس طرح، ننشزوہا ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم پھر نکسوہا ہم اسے پہناتے ہیں، لحما گوشت، فلما پھر جب تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس پر، قال اس نے کہا اعلم میں جان گیا، ان اللہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو کہ گزرا وہ ایک شہر پر اور وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا بولا کیوں کر زندہ کرے گا اس کو اللہ مرگے پیچھے، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ پھر مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے 100 برس پھر اٹھایا اس کو، قال کم لبثت کہا تم کتنی دیر یہاں رہا، قال لبثت یومن او بعض یوم بولا میں رہا ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم، کہا قال بل لبثت 100 عام کہا نہیں بلکہ تو رہا 100 سال، فانظر الی طعامک دیکھ اپنا کھانا، و شرابک اور پینا، لم یتسنہ سڑ نہیں گیا، وانظر الی خمارک اور دیکھ اپنے گدھے کو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور ہم نے تجھ کو نمونہ نہ بنایا،
لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ ہم ان کو کس طرح ابار کر جوڑ دیتی ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت، فلما تبین له، پھر جب اس پر ظاہر ہوا یہ حال، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہہ اٹھا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جس بندے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک موت عطا فرمائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں زندہ کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جب 100 سال تک اس کیفیت کے اندر رکھا، تو اس کے بعد جب انہیں زندہ کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا کھانا پینا وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن گدھے کو جب دیکھا، جس گدھے کے اوپر وہ سوار ہو کر گئے تھے، تو وہ گدھا بالکل گل سڑ چکا تھا، اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھی، گوشت ختم ہو چکا تھا، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیوں کو جوڑ دیا، پھر اس کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا، پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر لیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، اس پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ وقت نظر کا زمانہ تھا، کہ اس دور کے اندر اس کی طرف سے جب ان کے اوپر سختیاں کی گئی، حضرت عزیر علیہ السلام کو اس نے گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈال دیا تھا۔ ان کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، انہیں بھی اس نے گرفتار کر لیا تھا۔ پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام کو رہائی ملی، تو وہ گدھے کے اوپر بیٹھ کر، تو جب شہر سے باہر جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک بستی کے اوپر ان کی نظر پڑی، تو اس بستی کو دیکھا بالکل ویران ہے، تو وہاں پر لوگ ختم ہو چکے تھے۔ تو اس وقت ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں پر لوگوں کو کس طرح زندہ کیا جائے گا، کس طرح یہ شہر آباد ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت عطا کر دی۔ اس کے بعد جب 100 سال کے بعد یہ زندہ ہوئے، تو 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، یہ پھر اسی گدھے کے اوپر بیٹھ کر جب شہر آئے، ان کا جو اپنا گھر تھا، اپنے گھر کے اوپر دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک بوڑھیا عورت نکلی۔ اس عورت کے بارے میں تفسیری روایات کے اندر موجود ہے کہ 120 سال اس کی عمر اس وقت تھی۔ تو اس نے بچپن کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا، جب حضرت عزیر علیہ السلام جب وہ نوجوان تھی عورت، تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی لونڈی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دروازے پر دستک دی، تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا عزیر کا یہی مکان ہے؟ اس عورت نے کہا میں نے کافی عرصے کے بعد عزیر کا نام کسی بندے سے سنا ہے، تو اسے کیسے جانتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں خود عزیر ہوں۔ تو وہ اندھی تھی عورت، اس نے کہا کہ اگر تم واقعی عزیر ہے، عزیر تو مستحجاب الدعوات تھے، تو آپ پھر میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نظر کو واپس لوٹا دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بینائی عطا فرما دی۔ اس نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو فوری طور پر پہچان گئی، اور اس نے گواہی دی کہ واقعی آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو یہ واقعہ اس کی تفسیر کے اوپر مختلف مفسرین اکرام نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی میرے رب، آرینی مجھے دکھا، کیفا کیوں کر، تحیی تو زندہ کرتا ہے، موتا مردہ، قال اس نے کہا، اولم کیا نہیں، تو من یقین کیا، قال اس نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن بلکہ تاکہ اطمینان ہو جائے، قلبی میرے دل کو، قال اس نے کہا، فخذ پس پکڑ لے، اربع 4 من الطیر پرندوں سے، فصرہن پھر ان کو ہلا، الیک اپنے ساتھ، ثم اجعل پھر رکھ دے، علی کلی ہر ایک پر، جبل پہاڑ، منہن ان سے، جزء ٹکڑے، ثم ادعوہن
پھر انہیں بلا یا تینہ کا، وہ تیرے پاس آئیں گے، سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لے، ان اللہ کہ اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کر جب کہا ابراہیم نے، اے پروردگار میرے دکھلا دے مجھ کو، کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے کہ چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جائے میرے دل کو۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، فرمایا تو پکڑ لے 4 جانور اڑنے والے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو ہلا لے اپنے ساتھ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر ان کو بلا، یأتینک سعیا، چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مذکور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مردہ کو زندہ ہونے کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 4 پرندے لینے کا حکم دے دیا۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں اس بات کا کہ میں کس طرح مردہ کو زندہ کروں گا؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال کرنے کا مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ ان جاہل لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا کہ ان کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر یہ شک و شبہ باقی نہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شاید کہ یقین نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردہ کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اشکال کو دور کرنے کی خاطر کہ بعد میں جو لوگوں کے دماغوں کے اندر آنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پہلے سے ازالہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود جو بے وقوف انسان ہو تو وہ بے وقوف ہی رہتا ہے کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود جواب کے اندر فرما دیا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں، انہوں نے فرمایا کیوں نہیں یقین، مجھے تو یقین ہے، لیکن میں اطمینان قلب کی خاطر یہ مشاہدہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے اندر ایمان کا درجہ علیحدہ چیز آ جاتی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور مشاہدہ کرنا اور اس کے ساتھ اطمینان قلب ہو جانا وہ ایک علیحدہ کیفیت بن جاتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں حکم دیا کہ آپ 4 پرندوں کو لے لیں، انہیں اپنے ساتھ ہلا لیں، وہ آپ کے عادی ہو جائیں کہ جب آپ انہیں بلانا چاہیں وہ آپ کے پاس آئیں، جب آپ انہیں دور کرنا چاہیں دور ہو جائیں۔ جو پرندہ انسان کے ساتھ ہل جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں حکم دیا کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء بکھیر دیے جائیں۔ پھر جب ان کے اجزاء کو بکھیر دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ انہیں اپنے پاس بلائیں، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وہ پھر حقیقت کے اندر بھی دوڑتے ہوئے آگے۔ یہاں پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعیا کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اڑنے کا ذکر نہیں فرمایا کہ وہ اڑ کر آپ کے پاس آئیں گے، بلکہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، زمین کے اوپر چل کر آئیں گے۔ تو اس پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کے دماغ کے اندر یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید کہ میں نے جو پرندے جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھے، یہ ان کے علاوہ کوئی اور پرندے آ چکے ہوں گے، ان کی شکل کے کوئی اور پرندے شاید نہ آگے ہوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی پہاڑوں سے جہاں پر انہوں نے رکھے تھے، درمیان کے اندر بذات خود حضرت ابراہیم موجود تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک پہاڑ سے ایک ٹکڑا آ رہا ہے، دوسرے پہاڑ سے دوسرا ٹکڑا آ رہا ہے، آپس کے اندر وہ جڑ رہے ہیں، اور جڑنے کے بعد وہ پھر زندہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کر لیا۔ تو سعیا کی تفسیر کے اندر مفسرین اکرام اس چیز کا نقطہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اطمینان قلب کے لحاظ سے بھی بات کی وضاحت ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کا جو تذکرہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے اطمینان قلب کی خاطر فرمایا تھا، تو اس لیے انسان کے دماغ کے اندر یہ اس قسم کا کوئی بھی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شاید کہ یقین کمزور ہو، تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں،
تو انبیاء کرام کا جو یقین ہے وہ حد سے زیادہ بلند ہوتا ہے، تو ان کی جتنا یقین ان کا ہوتا ہے تو اس درجے کا کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ پھر بعضوں نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو درجہ اطمینان کا مجھے حاصل ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بغیر کسی چیز کے مشاہدے کے کہ حیات بعد الموت پر اس حد تک مجھے اطمینان حاصل ہے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اگر پردہ عالم غیب سے پردہ اٹھا دیا جائے تو میرے یقین اور میرے اطمینان کے اندر ذرا برابر بھی کوئی نہ زیادتی ہوگی نہ اس کے اندر کمی آئے گی، یعنی مجھے اس حد تک ایمان بالغیب ہے اور اس کے اوپر اتنا اطمینان کامل مجھے حاصل ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک فرمان ہے۔ پھر اسے جواز پیش بعض لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حد تک یقین تھا، انہیں اطمینان قلب تھا کہ اگر ان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح کا مشاہدہ ہو جاتا تو ان کے یقین اور اطمینان قلب کے اندر ذرا بھی زیادتی نہ ہوتی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس طریقے سے یہ چیز جواز بن سکتا ہے کہ انہوں نے اطمینان قلب کی خاطر یہ معاملہ کیا تھا؟ تو اس پر مفسرین کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان کے بھی بہت سے درجات رکھے ہیں۔ ایک تو اطمینان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء صدیقین کو عطا فرمایا اور انہیں وہ حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس سے اعلیٰ مقام اطمینان ہے جو عام انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل ہوتا ہے، اور ایک اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، مافوق ہے، جو خاص کو بصورت مشاہدہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درجہ اطمینان کا حاصل تھا وہ بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھا، بلکہ اس سے اعلیٰ درجہ اطمینان جو مقام نبوت کے ساتھ خاص ہے، اس اطمینان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتیوں سے فائق تھے، اوپر والے تھے۔ پھر جب جس کو وہ طلب فرما رہے تھے وہ سب سے اعلیٰ مقام اطمینان تھا، اور جو خاص انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس طرح ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروا کے معراج کے موقع کے اوپر انہیں ایک خاص قسم کا اطمینان قلب عطا فرما دیا تھا، اسی طرح ایسا اطمینان قلب حضرت ابراہیم علیہ السلام حاصل کرنا چاہتے تھے، جس پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا تھا۔ تو اس لیے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس آیت کریمہ کی اختتام پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا، عزیز اور حکیم کے حوالے سے، تو اس کے اوپر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مشاہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کروانا کہ مردہ کو زندہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت موجود ہے، اور اسی حکمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح کا مشاہدہ نہیں کرواتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب کے جو پردے ہیں ان چیزوں کا اپنے خاص افراد کے اوپر بعض چیزوں کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں، اور انہیں مشاہدہ کروانے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت موجود ہے، اور جنہیں نہیں کروایا جاتا مشاہدہ تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس خاص صفت کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ رکوع ہمارا اختتام پذیر ہوا۔